من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. آج 25 ربیع الاول 1445 ہجری موافق 11 اکتوبر 2023 عیسوی چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے محفل اقبال شناسی کی 1136ویں لیکچر. عنوان ہے علامہ اقبال کی حیدرآباد سے وابستگی. مخاطب کریں گے پروفیسر مجید بیدار صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں پروفیسر مجید بیدار صاحب کو وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. جیسا کہ موضوع کا اظہار کیا جا چکا ہے، ہر دور میں شاعر، ادیب، محقق، نقاد اور اسی کے ساتھ ساتھ دانشور پیدا ہوتے رہے ہیں. علامہ اقبال کی شخصیت، ان کی شاعری، ان کے خطوط، ان کے نثری کارنامے خود یہ ثابت کرتے ہیں کہ علامہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے بلکہ ایک دانشور تھے، اور ان میں تحقیق کا مادہ اور اس کے ساتھ حقائق کو پیش کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مشرق سے حذر کر نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کی سحر کر. یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ اسرائیلی ہے، یہ افغانستانی ہے. یہ مزاج جو دنیا میں بن رہا ہے اس کے نہ تبرانی رہے باقی، نہ افغانی، نہ اس قسم کی باتیں کرنے والے شاعر کو صرف شاعر نہیں سمجھا جا سکتا. علامہ اقبال کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ تو پیدا ہوئے ایک ایسے مقام پر اور ان کی زبان میں وہ صلاحیت نہیں تھی جو عام دہلی کے یا لکھنؤ کے اردو داں طبقے کو تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ان کے کلام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ساری اردو دنیا میں 1800 کتابیں اردو میں لکھی گئیں اقبال پر، 1600 کتابیں لکھی گئیں مرزا غالب پر. تو اس سے خود ظاہر ہوتا ہے انگریزی اور دوسری زبانوں میں بھی، فرانسیسی، جرمنی، ہر زبان میں اقبال پر، اقبال کے افکار پر، اقبال کی شاعری پر مختلف باتیں لکھی جا چکی ہیں. آج کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کے روبرو یہ بات رکھ دوں کہ علامہ اقبال کے پاس حیدرآباد کا ذکر نہیں ہے، دکن کا ذکر ہے. اور یہ دکن کا مطلب انہوں نے وہ نہیں لیا جو ہم آج حیدرآباد کے پس منظر میں سمجھتے ہیں. دکن میں سب سے زیادہ اہمیت علامہ اقبال کے کلام میں میسور کو ہے، ٹیپو سلطان کی وجہ سے، ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے.
اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں قطب شاہی گنبدوں اور اس کی بڑی تعریف کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حیدرآباد کے قدیم آثار اور اس کے وقار سے بھی ان کو بڑی دلچسپی تھی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اقبال کے پاس صرف حیدرآباد نہیں، پورا دکن ہے۔ دکن ہے کیا؟ دکن کا علاقہ در حقیقت یہ سب سے پہلے جتنی بھی سنسکرت کتابیں ہیں، سنسکرت کی اصل جو ہے رگ وید، سام وید، اتھر وید، یجر وید ہے۔ ان کتابوں میں جو لکھا ہے اس علاقے کو دکشنا پت لکھا ہے۔ دکشنا پت ہی دکن ہے۔ دکشنا پت بگڑتے بگڑتے دکشن بگڑتے بگڑتے دکن بگڑتے بگڑتے دکن، وہ علاقہ جہاں 5 بڑی دریائیں بہتی ہیں اس کو دکن کہا جاتا ہے۔ دریائے کرشنا، دریائے گوداوری، دریائے تنگا بھدرا، دریائے کاویری اور دریائے تاپتی۔ یہ 5 دریاؤں کے پانی جہاں بہتے ہیں، تاریخ میں یہ بتائیے، جغرافیائی دکن کا پس منظر دے رہا ہوں، اور تاریخی پس منظر میں کوہ ستپڑا سے لے کر راس کماری تک کا علاقہ دکن کہلاتا ہے۔ اب کوہ ستپڑا کدھر ہے، راس کماری کدھر ہے، نہ آج تاریخ پڑھائی جاتی ہے نہ جغرافیہ۔ آج کا طالب علم جو پڑھتا ہے سوشل اسٹڈیز، انسان کو اتنا سوشل بنایا جا رہا ہے کہ وہ ان سوشل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک انسان کی تکلیف پر دوسرے کو درد محسوس ہونا چاہیے، ہر مذہب کہتا ہے، ہر ماہر کہتا ہے، لیکن آج جو حالت ہے کہ ہم حیدرآباد میں دیکھتے ہیں کوئی سڑک پر گر جائے تو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اپنی ویڈیوگرافی میں مصروف رہتا ہے۔ یہ ہم اتنے ان سوشل ہوتے جا رہے ہیں سوشل اسٹڈیز پڑھ کر۔ تو میں بتا رہا تھا وہ علاقہ جو مدھیہ پردیش کا کہلاتا ہے، وہاں سے جو پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مدھیہ پردیش سے نکل کر یہ آپ کے جس کو ہم تمل ناڈو کہتے ہیں وہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں دکن۔ یہ دکن، اور اس میں پہلے آنے والے کون تھے؟ تاریخی پس منظر میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں، اپنی مثنوی میں یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں، مگر وہ مثنوی فارسی میں ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی میرے پاس جو کتاب آئی ہے وہ ہے علامہ اقبال اور داستان دکن، اردو میں لکھی ہوئی ہے، یہ چھپی ہے لندن میں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حیدرآبادی کو یہ موقف نہیں دیا علامہ اقبال اور حیدرآباد کتاب لکھنے کا۔ ایک لندن کا اردو جاننے والا لکھا، کتاب میں لے آیا تھا، بھول ہو رہی ہے، عمر بڑھ گئی ہے، کتاب اپنی ڈکی میں رکھ کے آ گیا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا مقصد دنیا میں رہنے کا، پڑھنا لکھنا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، نمازیں پڑھنا، رکوع و سجود میں رہنا یہ نہیں ہے۔ اقبال نے اس کی کبھی تائید نہیں کی، یہ تو فرائض ہیں۔ تو اقبال نے حیدرآباد کی، جس کو 7 گنبد کہتے ہیں، اس پر پوری نظم لکھی ہے۔ اقبال 2 مرتبہ حیدرآباد آئے، 2 مرتبہ بھی حیدرآباد میں ان کی بڑی عزت کی گئی، مگر یہاں کے جو نظام تھے کسی جلسے میں شریک نہیں ہوئے۔ مہاراجہ کشن پرساد نے ان کے لیکچر رکھائے تھے، آج کا جو جوبلی ہال کہلاتا ہے وہاں ان کا لیکچر ہوا تھا۔ آخر یہ کیا بات ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں آخر جو ہے اقبال کی دلی خواہش تھی کہ حیدرآباد میں LLB LLM کرنے کے بعد وکالت کریں،
یہ بھی ان کی دلی خواہش تھی، ان کے خطوط میں انہوں نے برابر لکھا ہے یہ۔ تو بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اقبال کو حیدرآباد کی تہذیب، حیدرآباد کی بادشاہت اور ان کی انصاف پسندی پر یقین تھا، لیکن حیدرآبادی تہذیب میں جو خرابی تھی جو آج بھی جاری ہے، بادشاہت ختم ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی، اقتدار ختم ہوگا، مگر وہ جھوٹی نمائشیں آج بھی ہماری زندگیوں کے ساتھ لگے ہوئے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس زمانے میں جو اشرافیہ طبقہ تھا، جس کو انگریزی میں ایرسٹوکریٹس کہتے ہیں، وہ لوگ جو حکومتوں کے قریب رہتے ہیں، وہ لوگ جو جاگیردار منصبدار ہوتے ہیں، وہ لوگ آج جس کو وائٹ کالر کہا جاتا ہے، وہ طبقہ اشرافیہ کہلاتا تھا۔ علامہ اقبال کا تعلق اشرافیہ سے نہیں تھا۔ نظام اس شخص کی قدر کرتے تھے جن کا تعلق اشرافیہ سے ہو، تاریخ بتاتی ہے۔ مہاراجہ کشن پرساد یا مہاراجہ چندولال شاداں کو دیوان کیوں بنایا گیا؟ وہ کائس فرقے کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ کہیں آپ کو تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کسی غریب آدمی کو وزیر بنایا گیا۔ خیر، تو علامہ اقبال کی خواہش تھی، اور انہوں نے اس زمانے کی مشہور خاتون، ایک اور بات آپ سے واضح کر دوں، حیدرآباد کی جو شخصیت تھی، جو ماڈرنزم میں بہت آگے تھی، خواتین کے پردے کی مخالفت کرتی تھی، اور جن کا آج بھی اسکول ہے صفدریہ ہائی اسکول، جو اردو کی بہترین ناول نگار، اردو کی بہترین ایڈیٹر، اردو کی بہترین سفرنامہ نگار، انہوں نے حیدرآباد سے رہنے کے باوجود لندن میں علامہ اقبال سے ملاقات کی تھی، اس کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ میں یہ باتیں جو بتا رہا ہوں، اقبال کو اشرافیہ سے دلچسپی نہیں تھی، اقبال کو انٹلیکچول سے دلچسپی تھی۔ وہ حیدرآباد کی انٹلیکچول فیملی تھی۔ ہمایوں نگر جو کہلاتا، وہ جو صاحب تھے، ان کی جو بیوی تھی صغرا ہمایوں مرزا، ان کا تعلق اشرافیہ سے تھا۔ تو اقبال کے پاس کوئی تفریق نہیں تھی، وہ امیر غریب مالدار اس طبقے میں نہیں جاتے تھے، اس لیے علامہ اقبال کو حیدرآباد 2 بار بلایا گیا، لیکن اس میں اشرافیہ طبقہ شریک نہیں ہوا۔ یہ وجہ ہے، کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا نہیں ہے، مگر نتیجہ اخذ کرنا بھی تو ہمارا فریضہ ہے، ورنہ وہی ہوگا رات بھر رامائن سنی، صبح اٹھ کر پوچھنے لگے، سب تو سمجھ میں آ گیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رام کو سیتا کیا ہونا تھا۔ ہمارا یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا، اقبال 2 مرتبہ ہے، آخری مرتبہ وہ جو آئے 1911 میں، 2011 میں یہاں کی جو اقبال اکیڈمی ہے، اس نے علامہ اقبال کی حیدرآباد آنے کی 100 سالہ صدی منائی۔ اب لازمی ہے، ہم ورثے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اقبال کا کلام یہی ہے کہ وہ انسان کو اپنے ورثے سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور ان کے خطوط موجود ہیں۔ خطوط میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں میسور گیا اور میسور میں ٹیپو سلطان کے مزار پہ حاضری دی، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ایک کتاب ٹیپو سلطان پر قلمی بتائی تھی، وہ نسخہ مل جائے تو مجھے روانہ کیجئے، میں اس کو چھپوانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ورثے کی حفاظت، ورثے کو دور تک بڑھانا۔ ان کے دور میں اقبال سے جو شخص ملے تھے وہ ہیں محمود صاحب، بعد میں انہوں نے پوری کتاب لکھی، سلطنت، تاریخ سلطنت خدا داد،
ہے کوئی ہمارے پاس نظام کے دور پر یا اقبال حیدرآباد میں آئے ان پر کوئی لکھنے والا ہے؟ ہم ان کی کوئی ہمت افزائی کرتے ہیں؟ 5 لاکھ 7 لاکھ کا کھانا کھلا کے خوش ہے، شادی میں ہزارہ خرچہ ہو رہا ہے، فلاح کے کام کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اقبال اشرافیہ طبقے کے خلاف تھے، وہ اشرافیہ نہیں دانشور طبقے کی حمایت کرتے تھے۔ حیدرآباد میں جو دانشور طبقے کی نمائندگی کرنے والے تھے وہ مہاراجا کشن پرساد شاد، اور اقبال اور شاد کے نام سے اقبال کے وہ خطوط جو انہوں نے مہاراجا کشن پرساد کو لکھے تھے اور مہاراجا کشن پرساد نے جو جواب دیے تھے وہ دونوں ایک کتاب میں ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور بانی ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد نے شائع کیا۔ 61 میں انتقال ہوا، اب 2061 تک انتظار دیکھیں گے ہم، کوئی آ جائے تو لکھا لیں گے۔ ہم جو ہے شعوری طور پر غلامانہ ذہنیت کے مالک ہو گئے، ہمارا پہناوا، ہماری رسمیں، ہر چیز غلامانہ ذہنیت کی۔ اقبال اس کے مخالف تھے۔ جتنی درد انگیز مثنوی انہوں نے شیر میسور ٹیپو سلطان پر لکھی ہے، ہر فارسی جاننے والے نے اس مثنوی کی تعریف کی ہے۔ اور حیدرآباد کے 7 گنبدوں پر گورستان شاہی ان کی نظم ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اشرافیہ کے خلاف تھے، پھر یہ جتنے بھی 7 گنبدوں میں آرام فرما ہیں وہ اشرافیہ سے نہیں تھے کیا؟ مسلک ان کا کچھ اور تھا، شیعہ تھے وہ، کتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، تو وہ اقبال اشرافیہ سے نہیں مربوط کرتے۔ میں آپ کو اس حقیقت کی طرف لے جا رہا ہوں جس کو ہر طبقے کے آدمی کو محسوس کرنا چاہیے۔ جب گولکنڈے کا علاقہ ورنگل کے قبضے میں تھا، کاکتیہ حکمران تھے، اس وقت بہمنی سلطنت کے بادشاہوں نے ایک شخص کو یہاں کا صوبیدار بنایا۔ آج ہم صوبیدار بھی نہیں سمجھنے والے ہیں۔ اب کوئی میرے نام کو پڑھ کر بیدار بول تو بغیر گھر والا سمجھے گا، بے مانے بغیر، دار بول تو بغیر گھر کا، ہے نا؟ تو ہماری یہ مجبوری ہے، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلے بادشاہ سے لے کر 7ویں بادشاہ تک ابوالحسن تاناشاہ سنی مسلک کے تھے، باقی سب شیعہ تھے، یہ سب انٹلیکچوئل تھے۔ کیسا پتہ چلتا ہے؟ سلطان قلی قطب شاہ کا دیوان 50,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ ابوالحسن تاناشاہ کی غزلیں نظمیں موجود ہیں، عبداللہ قطب شاہ کی نظمیں غزلیں موجود ہیں۔ مطلب اقبال گورستان شاہی کی طرف توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ لکھنے پڑھنے دانشورانہ صلاحیت کی وجہ سے، اور میسور کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ شجاعت اور بہادری کا جو مرحلہ انسان کی زندگی کا لازمہ ہے اس کی نمائندگی میسور سے ہو رہی ہے۔ تو اقبال صرف انسان کو خدا کا بندہ نہیں بنانا چاہتے، انسان کو متحرک، منفعل اور اپنی جد و جہد سے تبدیلیاں لانے والا بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی پوری شاعری کا مقصد وہی ہے۔ ہاں بھائی لکھ دیے، گورستان نے شاعری لکھ دیے، وہ بادشاہوں کی خبروں پہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں جو میسیج ہے، جو پیام ہے، وہ خود یہ بتاتا ہے کہ اقبال انسان کو دنیا کے ساتھ چلنے والا بنانا چاہتے ہیں، اس کو بے بس مجبور نہیں کرنا چاہتے۔ اور جو کچھ لکھا انہوں نے،
دیکھیے کتنی باریک بینی کی بات ہے. سب سے بہترین ادب وہ سمجھا جاتا ہے جو مکالمے پر مبنی ہو. یعنی شعر و ادب میں کوئی بات مکالمے کے ذریعے کہنا، بات چیت کے ذریعے کہنا بڑا مشکل کام ہے. شاعری میں نبھانا مشکل ہے. نثر میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، فلمی ڈائلاگ زبان نہیں یاد ہوں گے لوگوں کو. مگر اقبال کی شاعری میں ہر جگہ آپ کو مکالمہ نظر آئے گا. کیوں کہ اقبال کا دل و گردہ دیکھیے کہ وہ انسان کو کیا بنانا چاہتے ہیں. جبریل و ابلیس کا مکالمہ پڑھیے. ابلیس جبریل سے کہتا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. دنیا میں انسان کو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اگر انسان کو صرف عبادتوں کے لیے تو اللہ کے پاس لاکھوں فرشتے ہیں. انسان کو صرف ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. تو شب آفریدی چراغ آفریدم، اے اللہ تو بہت بڑا ہے. تو نے رات بنائی، اندھیرا بنایا، تاریکی بنائی، مگر اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں بھی کچھ کم نہیں ہوں. میں نے اس رات کی تاریکی کو ختم کرنے لیے چراغ بنایا، روشنی بنائی. یہ بندے مومن کا فریضہ ہے. اقبال نے حیدرآباد کے گورستان شاہی کو یا دکن کے علاقے کے میسور کے ٹیپو سلطان کو یاد کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ والے تھے، اللہ والے بنیے، لیکن حرکت میں برکت ہے. جو کہا جاتا ہے جد و جہد اور مسلسل کوشش، یہ جذبہ اقبال پیدا کرنا چاہتے ہیں امت مسلمہ میں. ورنہ کوئی بھی یہ کہہ رہے ہیں بھائی گورستان شاہی ہے، گور مانے خبر، شاہی خبریں. شاہی خبروں میں کیا رکھا ہے؟ ایک تاریخی واقعہ بیان کر دوں، کیونکہ ہماری اپنی کلچر کی خوبی سے ہم خود واقف نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ندی کے پار جا کر گھاس توڑ کر لا رہا تھا. بنڈی کے پاس کتے کو بٹھا دیا تھا. گھاس رکھی ہوئی تھی، بکری آئی کھانا چاہیے تو کتا بھونکنے لگا. ایک بار، دو بار، تین بار. اس کے بعد بکری بولنے لگی عجیب کمبخت ہے، نہ خود کھا رہا ہے نہ مجھے کھانے دے رہا ہے. ہمارا حال وہی ہے. میں ایک اہم واقعہ میری اپنی زندگی کا، 20 سال اورنگ آباد میں رہا ہوں. ہر قسم کے لوگ دنیا میں ہیں، ہر ایک کو سمجھانا بھی ہمارا فریضہ ہے. میرے کچھ دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے کیا مسلمان بریانی کھاتے، وہ کرتے، یہ کرتے. 7-8 غیر مسلم تھے. تو میں نے کہا ستیہ ورتا جی، بولے کیا ہے؟ اب سنڈے کو میں ایک جو ہے اپنا ٹفن بنا کے لاتا ہوں، آپ ہم جا کے آپ کے شمشان گھاٹ میں بیٹھ کے کھائیں گے. ارے کہاں بولے شمشان میں کھاتے کیا؟ بولے شمشان میں کون جاتا ہے، کھائیں گے بولے آپ. بولے شمشان میں نہیں کھا سکتے نا. ہاں بی بی کا مقبرہ کیا ہے؟ بی بی کا مقبرہ کیا ہے؟ خبر ہے وہاں جا کے تم رنگ رلیاں مچاتے. ہمارے مرحومین مرنے کے بعد بھی فوج پہنچا رہے ہیں. کیا آمدنی ہے معلوم آپ کو؟ 7 ٹاؤنس کی روزانہ 1 لاکھ روپیہ جمع ہوتا ہے ٹکٹ کا. تاج محل کا لاکھوں کا ہے. تو مسلمان مرنے کے بعد بھی فیض پہنچا رہا ہے. یہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی فیض دیتے ہیں.
تو میں بتا رہا تھا کہ اقبال کو اشرافیہ سے کوئی نسبت نہیں تھی. وہ لوگ جو پیسے والے ہیں، جو مالدار ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان کو ناپسند کرتے تھے. پھر کیوں انہوں نے کشن پرساد کو خطوط لکھے؟ وہ بھی نامور تھے، وزیر اعظم تھے، 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے. نواب میر محبوب علی خان کے دور میں بھی اس زمانے میں وزیر اعظم نہیں کہا جاتا تھا، دیوان. حیدرآباد میں اب بھی دیوان دیوڑی مشہور ہے. دیوان کا مطلب وزیر. تو 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے تو پھر مالداری تھے. اور حیدرآباد میں مشہور تھا کہ جب میر عثمان علی خان باہر نکلتے تو 1 روپے خیرات کی جاتی تھی، اور مہاراجا کشن پرساد جب باہر نکلتے تو جاتے ہوئے 4 آنے خیرات کرتے تھے. یہ حقیقت کا ہم تو دیکھے نہیں، سب ہم آزادی کے بعد کے پیدا ہوئے سنے ہیں یہ. مگر دیکھیے آپ، علمی تبحر مہاراجا کشن پرساد کے پاس تھا. شاعروں اور ادیبوں کو بلاتے تھے، خود لکھتے تھے. اور ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کروں کہ مہاراجا کشن پرساد کے ایک بیٹے کا نام ہے، تو جانتے ہیں تو بتائیے. ہم اتنے بے نیاز ہیں اپنی تاریخ سے، اپنے معاشرے سے. احمد پرساد ہیں. ابھی مہاراجا کشن پرساد نے دہلی کے، میں نام لینا نہیں چاہتا، صوفی سے رابطہ قائم کیا تھا اپنے نام کے ساتھ. صوفی مہاراجا کشن پرساد لکھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اقبال نے مہاراجا کشن پرساد کو کیوں پسند کیا، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہم تو آج الفاظ کے معنی بھی بدل دیے. 30-40 سال پہلے والد کے والد دادا حضرت ہیں، عزت کی جاتی تھی. آج غنڈے موالی کو دادا کہا جاتا ہے. ہم اپنے الفاظ کیسے بدلتے جا رہے ہیں؟ والد کے چھوٹے بھائی کو چچا حضرت عزت دی جاتی تھی. آج کسی کو چھیڑنا ہے تو کیوں چچا بولتے ہیں؟ کس طرح ہم اپنی زبان کی لفظیات کی تباہی کر رہے ہیں. زبان کی لفظیات بتا رہا ہوں میں. تہذیب میں جو چیزیں تبدیل کر کے ہم بےہودگی کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے. ہاں، تو میں بتا رہا تھا، جو ہمیشہ خدا کی راہ میں رہتا تھا اس کو ہم ولی بولتے تھے. آج ہم وہ پاگل، وہ دیوانہ جو شعور دے رہا ہے، اس کو دیکھو جا رہا ولی. تو یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کس لیے ہو رہی ہیں؟ اقبال نے تو شعر لکھ دیا، مشرق سے حذر کرنا مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کی سحر کر. مگر مغرب کی وہ اچھائیوں کو قبول کرنے کی طرف اشارہ دیا جو انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، ان کی بیماریاں، ان کے معاشرے کے لیے اچھے ہیں. وہ چیزیں قبول کرنے کے لیے نہیں کہا جو برے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ، اقبال نے کشن پرساد کو کیوں خطوط لکھے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ وہ بھی بہت بڑے مالدار آدمی تھے. تو پھر کیوں؟ کیونکہ وہ شاعر تھے، کیونکہ وہ سفرنامہ نگار تھے، کیونکہ وہ ڈائری رائٹر تھے، روز نامچہ نویس تھے، کیونکہ وہ 3 اخبارات نکالتے تھے، ایڈیٹر تھے. حسرت موہانی کو بلایا تھا انہوں نے اپنے دربار میں. پنڈت رتن ناتھ سرشار کو بلایا تھا انہوں نے اردو کے حوالے سے. تو وہ خود انٹلیکچول تھے اور انٹلیکچول ذہانت رکھنے والے کو پسند کرتے تھے. اس لیے علامہ اقبال کے خطوط مہاراجا کشن پرساد کے نام موجود ہیں. تو 3 باتیں میں نے بتائیں. حیدرآباد کے پس منظر میں اقبال نے اپنی شاعری میں حیدرآباد کو نہیں، حیدرآباد کی تہذیب کو پسند کیا ہے. وہ تہذیب جو ملی جلی تہذیب تھی، جس کو گنگا جمنی تہذیب کرتے ہیں، اس کو شروع کرنے والے
قطب شاہی بادشاہ. قطب شاہی بادشاہوں نے ترا نہیں لگایا, قطب شاہی بادشاہوں نے شملہ نہیں لگایا, قطب شاہی بادشاہوں نے شیروانی اور جو ہے بڑا سایہ نہیں پہنا. قطب شاہی بادشاہوں کا آپ لباس دیکھیں گے تو ہندو راجاؤں کا لباس. تو ہمارا مذہب بھی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے جب اس سرزمین پر پیر رکھا تو لوگوں سے پوچھا وہ کیا لباس پہنتے تھے, اللہ بہتر جانے, تاریخ میں تو ذکر نہیں ہے. تو یہاں سادھو سنت جو ہے گیروے لباس کا کپڑا پہنتے ہیں, تو آپ نے بھی گیروا لباس پہن لیا. آج کوئی بات بولتے ہی بدعت, فلاں, ناجائز فتوے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم کو اقبال کا فکری تناظر یہی ہے. ہم بھی اخباروں میں لکھتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا, 2-3 بار ایسا ہو گیا, حاجیوں کو رہنے کی جگہ نہیں تھی تو عیدگاہ میں قیام کا انتظام کیا گیا تھا حیدرآباد میں. تو اس وقت میں نے لکھا تھا ممکن ہے کہ مسلمانوں کے ہی مفتیاں یہ فتویٰ دے دیں کہ حاجی کو عیدگاہ میں رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, غیر اسلامی ہے. یہ بولنے کم نہیں ہم, کیونکہ ہم ہر چیز کی نفی دیکھتے ہیں. اقبال کا ذہن جو تھا ہر چیز میں موجود خوبی اور اس میں شامل اچھائی کو پسند کرتے تھے. ہندو تھے کشن پرساد, قائس سے کیوں تعلقات قائم کیے؟ وجہ وہی ہے, وہ دانشورانہ صلاحیت کے مالک تھے. اور حیدرآباد کے ابوالحسن تاناشاہ کا, عبداللہ قطب شاہ کا, سلطان محمد قلی قطب شاہ کا دیوان دکنی میں چھپ چکا ہے. ہماری تاریخ کے ورثے سے بھی ہم ناواقف ہیں. اور سب سے اہم چیز کیوں پسند کیا اقبال نے اور گورستان شاہی نظم کیوں لکھی؟ ایک سوالیہ نشان 2 منٹ میں کیونکہ نماز کا وقت آ رہا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ اسلام نے کسی بھی جدت کو منع نہیں کیا بشرطے کہ وہ آپ کے اخلاق تہذیب پر اثر انداز نہ ہو. فرض نہیں پڑے تو آپ جو ہے قضا پڑھ سکتے ہیں. یہ بادشاہ جو تھے, دیکھے ہم مٹھی بھر ہے مسلمان, یہاں کی بہت بڑی آبادی کون سی ہے؟ اہل منود ہیں جو مورتی پوجا کرتے ہیں, جو کسی اور بھگوان کو مانتے ہیں. کیا کام کیا انہوں نے؟ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں قطب شاہی سلطنت. پہلی چیز یہ کہ وہ رسم ان لوگوں نے شروع کی جو اسلام میں ہے ہی نہیں, جس کو ہم 10 محرم کا جلوس بولتے کہ اسلام میں کہیں نہیں ہے. ہندوستان میں اتنا بڑا جلوس کہیں نہیں نکلتا جو بی کے عالم کا حیدرآباد کا تھا. اور وہ اٹھانے والے بی کے عالم یا جتنے بھی عالم اٹھاتے تھے یہ دھوبی, لوہار, بڑھئی, جلاہے مسلمان نے اٹھاتے تھے. ان کی قوم کو اپنے اس وقت تو کوئی تبلیغ کرنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا, تو ماہ محرم میں یکجا کر کے ان کو اسلام کے قریب کرنا, یہ پہلا مرحلہ تھا قطب شاہی بادشاہوں کا. اس لیے اقبال نے گورستان شاہی لکھا. دوسرا کیا ہے, آج پوری دنیا میں مشہور ہے اولمپک ہے نا, اس کی بنیاد کہاں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. شیعہ مسلک کے حساب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے. آج خلوت میدان بولتے ہیں, میدان کے دکھ رہا ہے آپ کو؟ مکہ مسجد کس نے بنائی؟ محمد قطب شاہ نے, عبداللہ قطب شاہ کا باپ. پہلی ربیع الاول سے بادشاہ دربار ختم کر دیتا تھا, آ کے
خلوت کے میدان میں بیٹھ جاتا تھا. پہلی ربیع الاول سے 9 ربیع الاول تک کوئی بھی دیہات سے گاؤں سے جو بھی ہنر جانتا وہ آ کے مظاہرہ کرتا تھا. کوئی پھر پٹا، کوئی بولتا سرکار آپ کے سپاہی کو بھیجیے تلوار کے ساتھ، وہ تلوار پھراتے جاتا، وہ اپنی دستی سے تلوار کے وار کو خالی دیتا تھا. یہ ہے تہذیب، قطب شاہی تہذیب، جس کی وجہ سے اقبال نے گورستان شاہی لکھا. کس کو معلوم ہے یہ ورلڈ اولمپکس بول کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. آپ تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوگا وہ شروع کرنے والے قطب شاہی بادشاہ تھے، اور قطب شاہی بادشاہوں کے دور میں ورلڈ اسکائی اسکریپرس، اس کو بولتے ہیں بھائی فلک بوس عمارت، ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ. آپ انسائکلوپیڈیا اٹھائیں گے 18ویں صدی میں یورپ میں پہلی 8 منزلہ عمارت بنی. اورنگزیب نے ابوالحسن تاناشاہ کو شکست دی، اور جب وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں 8 منزلہ عمارت تھی تو انہوں نے سوال کیا نعمت خان سے جو ان کے وزیر اعظم تھے، یہ بلند بلند چیز، یہ اونچی اونچی عمارت کیا ہے؟ تو وزیر اعظم نے کہا یہ داد محل است، یہ داد محل ہے، یہاں عدالت رچائی جاتی ہے، لوگوں کا انصاف کیا جاتا. اورنگزیب نے کہا داد محل نہیں، شداد محل ہے. یہ داد محل نہیں ہے، شداد محل ہے. تاریخ بتا رہی ہے. تو دنیا میں فرسٹ اسکائی اسکریپر فلک بوس عمارتیں، ایسی بلڈنگ جس کی اونچائی آسمان کو چھوتی ہو، وہ عمارتیں آپ کو حیدرآباد میں ملیں گی. اس وقت ایک فرانسیسی آیا تھا، حیدرآباد آیا تھا، سفیر تھا، سیاح تھا. اس نے اپنی کتاب میں یہ تمام واقعات لکھے ہیں. 4 مینار سے لے کر جسے آج ہم وہ کہتے ہیں جو گلزار ہاؤس، اس نے لکھا ہے جو 4 کمانے ہیں اس پر اطلس کے پردے لگے ہوئے، کتنے ٹن لگتا تھا ہوگا، کون بناتا تھا ہوگا. ہر قسم کی صنعت کو یہ قطب شاہی بادشاہوں نے ترقی دی تھی، اس لیے اقبال نے گورستان شاہی لکھا. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ موضوعات در موضوعات، بحث در بحث، اور کتابوں کی کتابیں موجود ہیں. اور افسوس یہ کہ جس قوم کو کہا گیا اقرا پڑھو، تو ہم پڑھنے کے بجائے سونے میں لگے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ڈاکٹر پروفیسر مجید بیدار صاحب کا لیکچر ہم کو سننے کا سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کے علم میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، اور جو ہے ہم کو مواقع عطا فرمائے کہ مزید ان کے آئندہ لیکچر سنیں. آج کا بھی لیکچر بہت ہی جو ہے معلوماتی تھا ہمارے لیے، اور معلوم ہوتا ہے کہ کتنی محنت کرے ہوں گے، سمندر میں ڈبکیاں لگائے، موتیاں نکال کے لائے، ایسا ہو گیا ہمیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، صحت عطا فرمائے. میں بہت مشکور ہوں ان کا کہ ان حالات میں بھی بیچارے آتے ہیں، بہت ہی خلوص سے، ہمدردی سے، محبت سے، بڑا لگاؤ ہے ان کے. اللہ ان کی عمر دراز کرے، صحت دے. اور جو ہے میں دعا کروں گا کیونکہ نماز کا ٹائم بہت قریب ہو گیا ہے. الحمدللہ. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار.
या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ारु या रब्बुल आलमीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिग़फ़िरली 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 या इलाहुल आलमीन या रहमुर राहिमीन। हमारे वालिदैन अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदार, सारे दोस्त अहबाब असातिज़ा साहिबान, मेरे मौला सारे मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, मेरे मौला उनके साथ रहम व करम फरमा और जो है उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाते हुए उनकी तमाम क़ब्रों को जन्नत का एक बाग़ बना दे। या अल्लाह हम सब जो बक़य्यद हयात हैं हमें तौफ़ीक़ दे, हिदायत दे, सच्ची तौबा कर लें, तौबतुन नसूह करवा ले जो तेरे दरबार में कबूल व मंजूर हो जाए और हिदायत दे के बक़िया ज़िंदगी हुज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, अल्लाह जितने बीमार हैं सारे आलम में जितने बीमार हैं खुसूस कर सारे मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात मुख्तलिफ़ क़िस्म की बीमारियों में घिरे हुए हैं, या अल्लाह उन सबको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तामिला अता फ़रमाए। और आजकल जो वबाई अमराज फैलाए हुए हैं मेरे मौला, आजकल बहुत जो घर घर जो है मुख्तलिफ़ क़िस्म की पेचीदगियों में मुब्तला है, मेरे मौला उनका भी असबाब बना दे कि सबको सेहत अता हो जाए। ऐ अल्लाह जो बच्चे तालीम पा रहे हैं उन्हें नाफ़े इल्म अता फ़रमा, जो बेरोज़गार हैं रोज़गार की तलाश में हैं उन्हें हलाल रोज़गार से जोड़ दे, हलाल मुलाजिमत से जोड़ दे, जो मुलाजिमत कर रहे हैं कारोबार कर रहे हैं उनके रोज़गार में और मुलाजिमत में बरकत वाली तरक्की अता फ़रमा। ऐ अल्लाह जिन लड़के लड़कियों की शादियाँ होना है मेरे मौला तेरे फजलो करम के मोहताज हैं, जब तक तेरा फजलो करम ना हो मेरे मौला सरपरस्त हरगिज़ ये काम से अपनी अदा करने से मजबूर है। ऐ अल्लाह असबाब बना ही जो उन पर रहम फरमा और ज़राए बनवा मेरे मौला, अच्छे अच्छे रिश्ते मुबारक बुख्तावर रिश्ते लगा दे, तमाम घरों को आबाद फरमा दे, सबकी ज़िंदगियाँ दुरुस्त फरमा दे, जिन रिश्तों में दरारें पड़ी हुई हैं तौफ़ीक़ दे, हिदायत दे, ख़ता रहमी को सिले रहमी में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, सारे आलम में मेरे मौला मुसलमान परेशान हाल हैं, ख़ुसूस कर फ़लस्तीन का हाल बहुत ही दर्दनाक है मेरे मौला। अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं मेरे मौला, बहुत दुख होता है। इस्लाम का बोल बाला कर दे सारे आलम में मेरे मौला, सारे मुसलमानों पर रहम फरमा, हमारी ख़ताओं को अफ़्व दरगुज़र फरमा मेरे मौला, सारे शहीदान को मेरे मौला उनकी शहादतों को कबूल फरमा, जो बक़य्यद है मेरे मौला उनके साथ रहम का करम का मामला फरमा, ज़ालिम हुक्मरानों के जुल्म से बचा ऐ मेरे मौला, मुख्तलिफ़ दुश्मनाने में मुसलमानों के उनके मंसूबों में उनको नाकामी अता फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम और हुज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से उनके तवस्सुल से हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी